دوسرا سمویل اور اس کا 15واں باب جو 37 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابیسلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑیں، اور ابیسلوم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستے کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلے کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا تو ابیسلوم اسے بلا کر پوچھتا تھا کہ تو کس شہر کا ہے، اور وہ کہتا کہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلے کا ہے۔ پھر ابیسلوم اس سے کہتا، دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے۔ اور ابیسلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا، تو ہر شخص جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا۔ اور جب کوئی ابیسلوم کے نزدیک آتا تھا کہ اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسہ دیتا تھا۔ اور ابیسلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا۔ یوں ابیسلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل موہ لیے۔ اور 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ ابیسلوم نے بادشاہ سے کہا، مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے حبرون میں پوری کروں، کیونکہ جب میں ارام کے جسور میں تھا تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلیم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ سلامت جا، سو وہ اٹھا اور حبرون کو گیا۔ اور ابیسلوم نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی کہ جیسے ہی تم نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ ابیسلوم حبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ اور ابیسلوم کے ساتھ یروشلیم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے۔ وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اور ابیسلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اخیتفل کو جو داؤد کا مشیر تھا اس کے شہر جلوہ سے بلوایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی اور ابیسلوم کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابیسلوم کی طرف ہیں، اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلیم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابیسلوم سے نہیں بچے گا۔ چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ ہم کو جھٹ آ لے اور ہم پر آفت آئے اور شہر کو تحقیق کرے۔ بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا، دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں۔ تب بادشاہ نکلا اور اس کا سارا گھرانہ اس کے پیچھے چلا، اور بادشاہ نے 10 عورتیں جو حرمیں تھیں گھر کی نگہبانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیں۔ اور بادشاہ نکلا اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے، اور وہ بیت مرحاق میں ٹھہر گئے، اور اس کے سب خادم اس کے برابر سے ہوتے ہوئے آگے گئے، اور سب کریتی اور سب فلیتی اور سب جاتی، یعنی وہ 600 آدمی جو جات سے اس کے ساتھ آئے تھے بادشاہ کے سامنے آگے چلے۔ تب بادشاہ نے جاتی اتی سے کہا، تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ تو لوٹ جا اور بادشاہ کے ساتھ رہ، کیونکہ تو پردیسی اور جلا وطن بھی ہے، سو اپنی جگہ کو لوٹ جا۔ تو کل ہی تو آیا ہے، سو کیا آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں؟ جس حال کے مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا، رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہوں۔ تب اتی نے بادشاہ کو جواب دیا، اور خداوند کی حیات کی اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا وہیں ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔ سو داؤد نے اتی سے کہا، چل پار جا۔ اور جاتی اتی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے، اور سارا ملک بلند آواز سے رویا، اور سب لوگ پار ہو گئے، اور بادشاہ خود نہر کدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا، اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک وہ سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا، اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا، کیا تو غیب بین نہیں؟ شہر کو سلامت لوٹ جا، اور تمہارے ساتھ تمہارے دونوں بیٹے ہوں، اخیماز جو تیرا بیٹا ہے اور یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے، اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا جب تک تمہارے پاس سے مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے۔
سو صدوق اور ابیاتر خدا کا صندوق یروشلیم کو واپس لے گئے اور وہیں رہے، اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا۔ وہ ادھر چڑھتے اور روتے جاتے تھے، اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخی طفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابی سلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخی طفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو ارکی ہوسی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا، اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابی سلوم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا، جیسے گزرے زمانے میں تیرے باپ کا خادم رہا ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں، تو میری خاطر اخی طفل کی مشورت کو باطل کر دے گا۔ اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتر کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے اسے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھ، وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا خیماز اور ابیاتر کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست ہوسی شہر میں آیا، اور ابی سلوم بھی یروشلیم میں پہنچ گیا۔